بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ناول ہے نشہ عشق، اس قلم ہنا۔ اور یہ آنسو بھی صاف کرو، تھوڑی دیر میں پھر بہنے والے ہیں، وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ آنسو صاف کر کے فوراً اسکارف باندھ کر نیچے آئی، جہاں وہ کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ ریڈ شرٹ اور بلیک پینٹ میں لڑکیوں کے دلوں پر اتر جائے، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب جاگنگ پر نہیں جانا تھا تو اٹھایا کیوں؟ وہ سر جھٹک کر سوچنے لگی۔ ایسے ہی بات مان لوگی تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ That's like a good girl۔ اس کا اشارہ کال پر تھا جو اس نے ڈرامہ کیا تھا۔ موبائل کو سائلنٹ پر لگا کر بات کی تھی تاکہ اس کے دل میں ڈر بیٹھ جائے۔ چلو۔ وہ اس کے ہمراہ باہر نکلی، جہاں گھر کے دروازے کے سامنے چھوٹا سا بیٹھک بنا ہوا تھا۔ تم یہاں کھڑی رہو گی جب تک میں واپس نہ آؤں، اور یہ چپل اتارو۔ اسے اٹھانے کے چکر میں 10 بج گئے تھے۔ اب اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ اسے بیٹھک کے برابر میں کھڑا رکھا جہاں کی زمین تپ رہی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری سزا ہے میرے سامنے زبان چلانے کی، اور اگر 1 سیکنڈ بھی بیٹھی تو۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتا ہوا بولا، اور تم جانتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے تو یہ غلطی ہرگز نہیں کرنا۔ وہ کہہ کر اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے سے وہ صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ کام کر لیا کرو، جب دیکھو کبھی فون استعمال کرتے ہوئے ملتی ہو تو کبھی بکس کے آگے بیٹھی رہتی ہو۔ آگے جا کر گھر بھی سنبھالنا ہے۔ یہ موبائل تمہارے آگے کھانا پیش نہیں کرے گا، اور تم نے ایک بٹن دبایا اور کھانا تمہارے سامنے حاضر ہو گیا۔ آبش کی ماں اس کو 1 گھنٹے سے موبائل میں گھسا دیکھ کر غصے سے بولی، امی آپ فکر نہیں کرو، میں وہاں جا کر بھی اپنا نام روشن کروں گی۔ یہی کہہ دوں گی کہ مجھے کھانا بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے آپ لوگ کچن سے بے دخل کریں گے تو میں خوشی خوشی چلی جاؤں گی۔ آبش نے تفریح میں سر کو خم دیتے ہوئے کہا، ہاں امی آپ صحیح کہہ رہی ہو، کچھ بھی کام نہیں کرتی، بس ہر وقت پلنگ توڑتی ہے۔ عرش جو اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا، اپنی ماں کو سناتے ہوئے سنا تو بات میں مداخلت دینا ضروری سمجھا۔ تم سے کسی نے پوچھا؟ تمہارا کمرہ وہ رہا، اور دوبارہ وہیں چلے جاؤ۔ آبش کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں کیوں جاؤں، میں تو یہیں بیٹھوں گا۔ عرش صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، میں ایک چماٹ لگا دوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آبش تپ کر بولی، دیکھ لیں امی کیسے بات کرتی ہیں۔ عرش وہیں بیٹھے اپنی ماں کو آواز دیتے ہوئے بولا، بس کرو لڑنا، ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو، گھر کو جنگ کا میدان بنا دیا ہے، اور تم اٹھو جا کر پوچھا لگاؤ، گھر کی صفائی تو کرنی ہی نہیں ہوتی۔ اس کی ماں آبش کو بالٹی اور پوچھا پکڑاتے ہوئے کہنے لگی، کر رہی ہوں، حد ہو گئی۔ آبش منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، جاؤ پوچھا لگاؤ، لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ عرش منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا، بہت بول رہا ہے نا تو، ابھی بتاتی ہوں۔ آبش دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ آبش پانی کی بالٹی بھر کر آئی تو عرش اس کا مذاق اڑانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آبش بالٹی کو مضبوطی سے تھامے اس پر پھینکنے ہی والی تھی کہ اس کا ارادہ بھانپ کر نیچے جھکا، اور جو شخص دروازے سے اندر آ رہا تھا، سارا پانی اس پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر آبش نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، آنے والا شخص پورا پانی میں بھیگ چکا تھا۔ یہ ریڈ نشان کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ اس کے پاؤں کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا، میرا دل ہوا تو میں دھوپ میں بنا چپل پہنے کھڑی ہو گئی، اور پتہ ہے اتنا مزہ آ رہا تھا، کڑکتی دھوپ میں کھڑے رہنے پر میری تو سورج سے دوستی بھی ہو گئی ہے۔ وہ ٹونٹ مارتی ہوئی بولی، اچھا جب تپتے سورج سے دوستی کر لی ہے تو مجھ سے کرنے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی، اور ہمارا رشتہ تو دوستی سے کہیں اوپر ہے۔ وہ معنی خیز نظروں سے بولا،
وہ اس کی بات سن کر نظریں جھکا گئی۔ وہ اس سے فضول کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ ہو گئی۔ وہ الماری سے دوائی نکالنے لگا اور اس کے پاؤں پر آہستہ آہستہ دوا لگانے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے ضبط سے آنکھیں بند کر کے بیڈ شیٹ کو مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ درد کو بھول کر بس اس کے ہاتھوں کی موومنٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنا پاؤں اس کے ہاتھ سے نکلاتے ہوئے مدھم آواز میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، کھانا بھیج رہا ہوں، چپ کر کے کھا لینا ورنہ مجھے کھلانا آتا ہے۔ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا، اس لیے اس کا پاؤں چھوڑ کر اس کا گال تھپ تھپا کر کہنے لگا۔ اس کے سر ہلانے پر وہ روم سے باہر چلا گیا۔ اس نے اسے جاتے دیکھ کر گہری سانس لی۔ ڈریکولا، وہ بڑبڑا کر تکیے پر نیم دراز ہو گئی۔ آبش منہ پر ہاتھ رکھ کر حسن کو دیکھنے لگی جو پورا پانی میں بھیگ چکا تھا۔ حسن کے پیچھے سے عرش اسے منہ چڑھا کر اور اشاروں سے وارن کر کے باہر چلا گیا، جیسے کہ کہہ رہا ہو، اب بچوں امی کے قہر سے۔ سوری بیٹا، اسے پتہ نہیں تھا، تم اندر آؤ۔ آبش کی امی آمنہ آبش کو گھورتی ہوئی حسن کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی، اٹس اوکے آنٹی، کوئی بات نہیں۔ حسن اپنے کپڑے جو پورے پانی میں بھیگے ہوئے تھے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ آبش، بھائی کو واش روم دکھاؤ۔ آمنہ آبش کو کہنے لگی جو جانے کے چکر میں تھی۔ حسن آمنہ کے منہ سے بھائی کا لقب سن کر زور سے کھانسنے لگا۔ کیا ہوا بیٹا، پانی دوں؟ آمنہ اس کو کھانستے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے بولی، نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں۔ حسن اپنی کھانسی پر کنٹرول کر کے بولا، اب ان کو کیا بتاتا کہ جس کو انہوں نے بیٹھے بٹھائے بہن بنا دیا، اسی سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ حسن دل میں سوچنے لگا، چلیں میں آپ کو واش روم دکھا دوں۔ آبش سر جھکا کر کہنے لگی، جی چلیں۔ حسن اس کے پیچھے جانے لگا۔ یہ رہا واش روم، اور سوری میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ آبش واش روم کی طرف اشارہ کر کے معذرت کرنے لگی۔ اٹس اوکے۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی کہ نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی، اوپر سے اس کی معصومیت سی معذرت، یہاں دل نہ ہارتے تو کہاں ہارتے۔ حسن اس کے جھکے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، ایسا نہیں تھا کہ وہ عورتوں کی عزت کرنا نہ جانتا ہو، وہ تو اپنی اکیڈمی میں بھی آج تک کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس میں کچھ الگ ہی بات تھی جو اس کو اپنی طرف کھینچتی تھی، تبھی اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی۔ اب فریش ہو جائیں، میں تولیہ دیتی ہوں۔ آبش اس کا دیکھنا محسوس کر چکی تھی، اس لیے گھبراہٹ میں کہا، جی ٹھیک ہے۔ حسن اس کا گھبرانا دیکھ کر نظر چرا کر واش روم میں چلا گیا۔ عجیب ہی کوئی انسان ہے۔ آبش بڑبڑا کر واش روم کے ہینڈل پر تولیہ لٹکا کر اپنے روم میں چلی گئی۔ حسن نے کپڑوں پر ہیئر ڈرائر مار کر اور بالوں کو تولیے سے رگڑ کر تھوڑے بہت کپڑے سکھا لیے تھے۔ حسن باہر آیا تو آمنہ اس کا انتظار کر رہی تھی، جو خود بھی شرمندہ تھی۔ آمنہ کا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے فیصلے پر غصہ آنے لگا کہ بنا بتائے آ گیا، پر کیا کرتا، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور بھی تو ہو گیا تھا۔ حسن اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے سوچنے لگا، آؤ بیٹا بیٹھو، کیسے ہو؟ آمنہ اسے ڈرائنگ روم کے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جی آنٹی ٹھیک الحمدللہ۔ حسن اپنے ہاتھ کو مسل کر صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا، معذرت بیٹا، تمہیں تکلیف ہوئی۔ آمنہ شرمندہ سی بولی، نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں۔ حسن ان کی شرمندگی کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، تمہارے بارے میں انہوں نے بتایا تھا، ماشاءاللہ تم بہت بہادر ہو، کبھی اپنی ماں کو بھی لے کر آؤ۔ آمنہ اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہنے لگی، جی آنٹی ضرور، بس میں یہاں کچھ ہی دن ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا۔ حسن پانی کا سپ لیتے ہوئے بولا،
اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ آمنہ اسے دعا دینے لگی۔ میں تمہارے لیے جوس منگواتی ہوں، تم بیٹھو۔ آمنہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، نہیں آنٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا سر سے ملتا چلوں، مجھے ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، امی بھی گھر میں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، بنا بتائے آنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ حسن صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، اس میں کیا تکلیف، اچھا لگا تم آئے، ایسے ہی آتے رہا کرو، خوشی ہوتی ہے۔ آمنہ خوش دلی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جی آنٹی ضرور، ابھی کے لیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آخری بات اس نے دل میں کہی۔ چلو صحیح ہے، اللہ حافظ، امی کو سلام کہنا۔ آمنہ نے اسے گیٹ تک چھوڑتے ہوئے کہا، جی آنٹی ضرور، اللہ حافظ۔ حسن کہہ کر اپنی ہیوی بائک پر بیٹھ کر نکل گیا۔ یار میرا کچھ ایڈونچر کرنے کا دل ہو رہا ہے، سارا جوش سے بولی۔ تمہارا کیا کرنے کا دل کر رہا ہے؟ دیکھو کچھ الٹا مت کرنا۔ آج تو عنایا بھی نہیں آئی، اس کی امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ آبش فکر مندی سے بولنے لگی، ارے میری ابھی بات ہوئی ہے، اس کی امی اب ٹھیک ہے، کل سے وہ یوں نہیں آئے گی، اور اگر نہیں آئی تو میں اسے گھر سے اٹھا کر لے آؤں گی، سارا دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں آج کلاس کے لیے گارڈن میں بیٹھے تھے، دوسری کلاس کا ٹائم بھی، اس لیے آرام کے غرض سے وہاں بیٹھے تھے۔ یار تم نے اس سوہا کو دیکھا ہے؟ سارا کچھ سوچتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ لا کر بولی، تم کیوں اس بلا کو یاد کر رہی ہو، ابھی حاضر ہو جائے گی۔ آبش بنا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بولی، یار میرا دل کر رہا ہے اس سے ملنے کو، سارا ڈرامہ کرتے ہوئے بولی، تمہارے اندر تو ہی اتنے کیڑے جو مرتے ہی نہیں ہیں۔ آبش اس کا ذکر سن کر بد مزہ ہو کر بولی، ارے وہ دیکھو وہ رہے، کتنی لمبی عمر پائی ہے اس نے، سارا جوش سے بولی۔ سارا تو ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے اس کو کوئی ہیرا ہاتھ لگ گیا ہو۔ آبش بس سوچ کے رہ گئی، میں تو جا رہی ہوں، تم ہی بات کرو، بلکہ نہیں جا کر لڑو، ویسے بھی وہ بات کم لڑتی زیادہ ہے۔ آبش اس کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر فوراً اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، ارے رکو نا یار، تمہاری اتنی پھٹتی کیوں ہے، چلو نا کچھ مزہ کرتے ہیں۔ سارا آبش کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہوئے بولنے لگی، میں کوئی نہیں ڈرتی اس سے، اگر اس نے مجھے کچھ بھی ٹیڑھے میڑھے نام سے بلایا تو میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گی، بہت لوگوں کے منہ سے سنا ہے یہ سب کو بے عزت کر دیتی ہے، اسے کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ آبش اس کو آگاہ کرتے ہوئے بولی، جیسے اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، ارے بھائی تم چلو، بہت بولتی ہو۔ سارا آبش کو گھسیٹتے ہوئے سوہا کے پاس لے گئی، ہائے برو کیسے ہو تم؟ سوہا گلے کی چین کو ہلاتے ہوئے پوچھنے لگی، اس کا حلیہ لڑکوں سے کم نہیں تھا، لمبا قد، اور اگر کسی کا ہاتھ پڑ جائے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، پوری یونی کی لڑکیاں اس کے ہاتھ سے ڈرتی تھی، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ پوری لڑکوں کی مشابہت رکھتی تھی، اور لو جی اس پر وائٹ شرٹ، گلے میں چین لٹکی ہوئی جسے وہ بات بات پر ہلاتی تھی۔ ہم ٹھیک ہے، تم سناؤ؟ سارا نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اپن بھی ٹھیک ہے، سوہا ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ سوہا آبش کی خاموشی پر بولی، یہ گونگی ہے کیا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں میں کہیں سے گونگی لگتی ہوں کیا؟ آبش اس کی بات پر تپ کر بولی۔ اس کا موڈ ویسے ہی آف تھا یہاں آنے سے پہلے، اور پھر سونے پر سہاگا۔ اس کی بات سن کر وہ اور بھڑک گئی۔ دیکھنے سے تھوڑا پتہ چلتا ہے کس کی زبان ہے کس کی نہیں۔ سوہا پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سکون سے بولی، دیکھو تم فالتو کہ میرے منہ مت لگو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آبش اس کو انگلی دکھاتے ہوئے بولی، ورنہ کیا کرے گی چوزی، جتنی تو ہے 2 منٹ میں مسل کر رکھ دوں گی۔ سوہا پرسکون لہجے میں بولی،
تم نے مجھے چوزی کیسے بولا؟ تم خود بلڈوزر سے کم ہو کیا؟ آبش اس کے چوزی کہنے پر بھڑک کر بولی۔ سارا مزے سے دونوں کو دیکھ رہی تھی اور اسے یہی ایڈونچر تو چاہیے تھا۔ بہت ہو گیا، اب میری نظروں سے دفع ہو جاؤ، چپکلی۔ سوہا رخ موڑتے ہوئے بولی۔ کیوں، یونی تمہارے باپ کی ہے؟ آبش وہیں کھڑے رہ کر بولی۔ آبش کی لینگویج ہرگز ایسی نہیں تھی، بس جب وہ غصے میں آتی تھی تو ہر چیز بھول جاتی تھی۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس بھی انہیں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا جھگڑا سلجھائے۔ باپ پر مت جانا ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ سوہا اپنے باپ کا نام سن کر بھڑک گئی۔ اس کو بھڑکتے ہوئے دیکھ کر سارا آبش کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، یہ ہاتھ بھی اٹھا دے اور اپنے بندے بھی بلا لے۔ چلو آبش، بہت ہو گیا۔ سارا اسے زبردستی لے جانے لگی۔ نہیں، رک جا، اس نے ہاتھ اٹھانے کی بات کیسے کی؟ ہم ڈرتے ہیں کیا اس سے؟ آبش مسلسل اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں ہاں لے جا، ویسے بھی اتنی سی میڈکی نے میرا کچھ نہیں بگاڑنا۔ سوہا اس کے ہاتھ پر بائے کرتے ہوئے کہنے لگی۔ دیکھ وہ کیا کیا بول رہی ہے میرے بارے میں، اور تو مجھے باہر لے کر جا رہی ہے۔ دیکھ نہیں سن رہی ہوں، تو چھوڑ اسے، ہم باہر چلتے ہیں۔ سارا اسے یونی سے باہر لے جاتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں، رہنے دے، میں خود ہی گھر جا رہی ہوں، مجھے بیٹھنا ہی نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ آبش غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ یار سن تو۔ سارا اسے آوازیں دیتی رہ گئی، پر وہ انسنی کر کے یونی سے باہر چلی گئی۔ یار اتنی بھوک لگ رہی ہے، پتہ نہیں کب کھانا آئے گا، اور اس محل کا سو کالڈ باس کب کھانا بھجوائے گا میرے لیے۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی۔ ہمیشہ اس کو کھانا روم میں ہی ملتا تھا اور ٹائم پر ہی آ جاتا تھا، پر آج آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور اس آدھے گھنٹے میں وہ اسے 30 بار گالیوں سے نواز چکی تھی۔ اتنے میں روم کا دروازہ نوک ہوا۔ کم ان، وہ بیزاری سے بولی۔ باس نے آپ کو نیچے کھانے کے لیے بلایا ہے، اور اب ان کا حکم ہے کہ رات کا کھانا آپ ان کے ساتھ ہی کھائیں گی۔ ملازمہ سر جھکائے باس کا پیغام پہنچانے لگی۔ بہت جلدی تمہارے باس کو خیال نہیں آ گیا؟ اگر میں بھوک سے مر جاتی تو پھر کوئی احساس ہی نہیں ہے تمہارے باس کو۔ اور دوسری بات، اس کے ساتھ کھانا کھانا کون سا مشکل کام ہے، وہ بھی کر لیں گے۔ ملازمہ کی بات سن کر پہلے تو وہ تھوڑا گھبرائی، پھر ہمت کر کے بولی۔ وہ دوپٹہ صحیح کر کے نیچے آئی تو ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر باس ملازمہ کو کھانے کا اشارہ کرنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، کوئی انویٹیشن نہیں آئے گا۔ وہ اس کو مسلسل کھڑا دیکھ کر بولا۔ دل میں تو بہت کچھ سوچ کر آئی تھی کہ بہت سنائے گی، کہ اٹھا کر لے آیا، اور قدر ہی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا بھی ہے، بعد میں کہوں گی۔ وہ کھانا اور اپنے پیٹ کی بھوک دیکھ کر اپنا ارادہ ملتوی کرنے لگی۔ اب کھاؤ، تمہیں تو سب سے زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اس کو کسی سوچ میں گم پا کر بولا۔ وہ اس کا ٹونٹ سن کر چپ ہو گئی اور کھانا کھانے لگی۔ اس کا جواب بعد میں دوں گی، پہلے تھوڑا ٹھوس لوں۔ وہ پلیٹ پر جھک کر سوچنے لگی۔ چلو شکر، اس کی چونچ تو بند ہوئی۔ اس کی چپ دیکھ کر دھیرے سے مسکرا کر سوچنے لگا۔ ہاں جی، آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کھانا کھا کر پلیٹ سائڈ پر رکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، تم کہہ رہے تھے کہ مجھے زیادہ بھوک لگ رہی ہے، تو جناب انسان ہوں اور انسان کی ہی بچی ہوں، میرے بقول انسان کو تو بھوک لگتی ہے، تم پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہو۔ اس نے کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تمہارا کہنا ہے جس مٹی سے میں بنا ہوں، اس مٹی والے انسان کو بھوک نہیں لگتی؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے، اللہ نے بنایا، اللہ عجیب مخلوق بھی بناتا ہے۔ وہ بے خوف اسے جواب دینے لگی۔ تم بہت بولتی ہو، کسی دن میں تمہیں اپنے شیروں کو دے دوں گا، انہیں بھی پتہ چلے
इंसान का गोश्त कैसा होता है। इसके बदलते हुए जाविये देखते हुए बोला कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हारे पास शेर भी हैं। वो हकलाते हुए बोली, हाँ जी, अजीब मखलूक के पास तो सब कुछ होता है। वो इसकी बात से महफूज हो रहा था। तुम मुझे ऐसे ही डरा नहीं सकते, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। वो हिम्मत करके बोली, ये तो मुझे पता है, मेरी शेरनी किसी से नहीं डरती, तभी तो तुम्हें शेर के पास ले जा रहा हूँ। उसके डरने पर मज़ा लेते हुए बोला, हाँ चलो। वो हिचकिचाते हुए बोली, पहले तुम मुझसे मिल लो, फिर शेर से भी मिलवा दूंगा। वो मानीखेज लहजे में बोला। इसका मासूम चेहरा डायरेक्ट उसके दिल में उतर रहा था। तुमसे क्यों मिलूं? तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो? वो हाथ बांध कर बोली, तुम्हारा तो हूँ ना। बीवियों के लिए इसके शौहर ही सब कुछ होते हैं। वो इसके करीब आते हुए बोला, तुमने अपनी शक्ल देखी है, शौहर कहलाने के लायक भी नहीं हो। वो इसको करीब आता देखकर मुंह में आया बोल दिया, ये जो तुम्हारी कैंची की तरह जबान चलती है ना, इसे बंद करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। कोई और मेरे सामने इतना बोले ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे इसकी लाश ठिकाने लगाने में। इतनी हिम्मत दी है तो सर चढ़ोगी। जाओ अपने कमरे में। वो इसको सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए संजीदगी से बोला, ऐसे कह रहा है जैसे मैं इसकी नौकर हूँ। नहीं डरती मैं इससे। वो नम आंखों से बड़बड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इसकी बड़बड़ाहट की इतनी तेज़ी थी कि वो बाखूबी सुन सकता था। वो इसकी आंखों की नमी और बड़बड़ाहट सुनकर शरीर सा मुस्कुराया, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर गहरा डिम्पल नमूदार हुआ। तुम लोगों को घर नहीं जाना। अनाया लाइब्रेरी की टेबल पर बुक्स रखती हुई बोली, हम साथ ही जाएंगे यार। आबिश टेबल की कुर्सी खिसकाते हुए बोली, नहीं तुम लोग चले जाओ, मुझे थोड़ा काम है यार, मेरे नोट्स रहते हैं। अनाया बुक्स खोल कर देखते हुए बोली, तो हमारे ले ले। इस बार सारा ने कहा, नहीं तुम जानते हो मुझे अपना काम खुद करने की आदत है, इसलिए तुम लोग जाओ, मैं भी बस थोड़ी देर में ही निकल रही हूँ। अनाया हाथों में पेंसिल लेकर बॉक्स में मार्क करती हुई बोली, यार मेरा दिल नहीं मान रहा तुझे अकेला छोड़ने को, पता नहीं बस घबराहट हो रही है। आबिश कंफ्यूज लहजे में बोली, कुछ नहीं होता, मैं बस थोड़ी देर में ही घर पहुंच जाऊंगी। अनाया बुक्स में मुंह दिए कह रही थी, हम यहाँ बैठे हैं तो तुझे क्या मसला है। आबिश तंग आकर बोली, असल में तुम लोग यहाँ रहोगे तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। तुम लोग सामने बैठे हो और मैं चुप करके पढ़ूं, ये हो नहीं सकता। अनाया मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा सही है तुम पढ़ लो, हम जा रहे हैं, लेकिन घर जाकर मैस ज़रूर करना। आबिश इसे तंबीह करना ना भूली। हाँ बाबा कर दूंगी, और हुक्म आपका। अनाया लब दबाए कहने लगी, एक दिन छुट्टी की वजह से इसके नोट्स अधूरे रह गए थे, इसलिए वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ ही रही थी और अपने दोस्तों को भी जानने का कह दिया था, क्योंकि इतना काम नहीं था, पर उसे पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला। घड़ी देखी तो शाम के 4 बज गए थे। इतनी लेट कैसे हो गई मैं। अनाया बुक समेटती हुई बोली, घर भी पहुंचना है। अनाया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए यूनी से बाहर निकलने लगी। उसका घर दूर था, इसलिए वो खुद ड्राइव करके जाती थी और गाड़ी दूर खड़ी करने की वजह से इलाका थोड़ा सुनसान था। वो गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही रिमोट से गाड़ी खोलने लगी, पीछे से एक बंदा आकर इसके मुंह पर हाथ रखने लगा। अनाया बार बार हाथ पांव हिलाने लगी, लेकिन इस जानदार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो इसे घसीटते हुए गाड़ी के पास लाने लगा। जब इसे हुआ कि इसके हाथ पैर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसने इसके हाथ पर बाइट आह आह अनाया ने इतनी ज़ोर से बाइट किया कि वो कराकर रह गया। कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे।
کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جیسے ہی اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا تو وہ چلا کر بولی کہ ایک دم سے پیچھے آ کر کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہی ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ اب چلو، وہ انایا کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولا، بیبی تمہارے اندر تو پوری گنڈ والی روح ہے۔ ابھیان اس کو گاڑی کے بیک ساتھ بٹھا کر خود اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے مدھم سا مسکرا کر بولا، لیٹس گو۔ ابھیان آنکھوں پر گوگل لگا کر ڈرائیور کو بولا، کہاں جانا ہے باس؟ ڈرائیور نے باس سے پوچھا، میرے محل میں۔ ابھیان اس کا انایا کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، تم مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ انایا کھڑکی میں برستی بارش کو دیکھ کر بولی۔ وہ جو دروازے سے اندر آ رہا تھا اس کی بات سن کر دھیرے سے مسکرایا اور دروازہ بند کیا، کیونکہ میں اپنی جان کسی کو نہیں دے سکتا۔ ابھیان اس کے قریب آتے ہوئے بولا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ مجھے پلیز جانے دو۔ انایا اس کے سامنے روتی ہوئی ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ وہ آج اپنی فیملی کو یاد کر رہی تھی۔ کتنا ٹائم ہو گیا تھا وہ کسی سے نہیں ملی تھی۔ سب لوگ اسے کتنا یاد کر رہے ہوں گے، یہی سوچ سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ رونا بند کرو، تم نہیں جانتی تمہارے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھیان ایک ساتھ سے اس کے جوڑے ہاتھ پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، محبت کرنے والے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ انایا اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی، تم مجھے اپنا بنا کر تو دیکھو، تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دوں گا۔ ابھیان اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، میں کسی دوسرے کو اپنے دکھ نہیں بتاتی اور سب سے بڑی مصیبت تم ہی ہو۔ انایا اپنا چہرہ دوسری سائڈ کرتے ہوئے بولی اور آخری بات وہ دل میں بولی، تم کوئی دوسری نہیں ہو، اور بات رہی تکلیف کی تو میں یہاں تمہیں باندھ کر نہیں رکھتا اور نہ ہی کھانا پینا بند کر رکھتا ہوں تمہارا۔ ابھیان اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، تم بس گھر چھوڑ دو۔ انایا اس کی نرمی دیکھ کر اپنی ضد پر قائم رہی، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ تمہاری ہر چیز کی فکر مجھے ہوتی ہے، تم میری اولین محبت ہو، تمہیں نہیں دیکھتا تو سکون نہیں آتا۔ ابھیان اسے بیڈ پر لٹا کر دوسری سائڈ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے اوپر کمفرٹر ڈال کر اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ انایا اس کی انگلیاں بالوں میں محسوس کر کے سکون بھرا سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تمہیں۔ ابھیان کہہ کر دھیرے سے مسکرایا، مجھے نہیں ہونا تمہارا۔ انایا ہنوز آنکھیں بند کر کے بولی، تھوڑی سی ہو جاؤ۔ ابھیان نے دھیرے سے کہا، جیسے التجا کر رہا ہو۔ وہ سب کو تو اپنے اوپر چلا سکتا تھا، لیکن اس کی سننا، اس کی ماننے میں الگ ہی خوشی ملتی تھی۔ تھوڑی سی ہونے پر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ انایا اس کی طرف دیکھ کر بولی، بہت ہو جاؤ پھر دیکھتے ہیں۔ اس کی چھوڑنے والی بات پر وہ ضبط کر کے رہ گیا، پھر خود کو نارمل رکھ کر کہا، کیونکہ بہت ٹائم بعد وہ اس طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سچی؟ انایا خوشی سے بولی، بہت ہونے کے بعد میں تو تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ ابھیان آنکھوں میں شرارت لیے بولا، تم ہر سائڈ سے خود ہی کھیلتے ہو، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ انایا غصے سے اٹھ کر بیٹھی، ہمارے بیبی کے بعد چلے جانا۔ ابھیان اس کے کان میں سرگوشی کر کے روم سے باہر چلا گیا۔ بے شرم! وہ بھی پیچھے سے لال ہوتے منہ کے ساتھ مسکراتی۔ کس کو پتا تھا محبت کس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے؟ یار کہاں رہ گئی ہو؟ سلمان گارڈن پر بیٹھتا ہوا بولا، کون کہاں رہ گئی؟ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ سلمان کی ایک دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مذاقیہ پوچھا، تم لوگ کب آئے؟ سلمان اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے بولا، بس ابھی ابھی۔
जब तुम किसी के ख्यालों में खोए हुए थे। सलमान का दोस्त शरारती लहजे में बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सलमान सर झुकाए कहने लगा, अरे तू तो शर्मा रहा है, हम तेरी बीवी थोड़ी हैं। इसका दोस्त एक दूसरे को ताली मारते हुए बोला, मैं कब शर्मा रहा हूँ, बस बता रहा था। अब तुम लोगों के जहन ऐसे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। सलमान एक आंख दबाते हुए बोला, हम तो हैं ही बेगैरत, तू ही दूध का धुला हुआ है। अब जल्दी फूट, किसका इंतज़ार कर रहा है। इसका दोस्त जलकर बोला। इसका सलमान सामने इशारा करते हुए बोला, जहाँ से सारा अपने दोस्तों के साथ अपने डिपार्टमेंट से निकल रही थी। हाथों में बुक थामे नेवी कलर की कुर्ती जिसमें हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, साथ वाइट ट्राउज़र, वाइट ही कलर का दुपट्टा गले में डाले चल रही थी, जबकि टालपोनी कमर तक झूल रही थी। ओए, तूने लड़की भी पटा ली। इसका दोस्त हसन को मुसलसल सारा को देखते हुए बोला। जब से इसको ख्वाब में देखा था तब से इसका दिल इसको देखने के लिए भटक रहा था, जबकि इसे बेहद शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं इस तरह फैमिली फंक्शन में आकर किसी लड़की को देख रहा हूँ। इसलिए वो खुद को झिड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़की इसके जहन पर हावी हो रही थी। पता नहीं यार, बस इसे देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ, बस देखता हूँ सिर्फ इसका चेहरा। लगती तो वो बहुत मासूम सी है, लेकिन जब लड़ने पर आती है तो पूरी जंगली बिल्ली हो जाती है। पहले तो मैं इसको भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब इसे यूनी में देखा तो दिल की ख्वाहिश जागने लगी। मैं इससे मोहब्बत तो करने लगा हूँ, लेकिन इज़्ज़त के साथ मैं इसे अपना महरम बनाना चाहता हूँ। मेरा तो दिल है डायरेक्ट मैं इसके घर रिश्ता लेकर भेजूँ, लेकिन मैं पहले इसकी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। ओहो, ये तो पूरा मजनू ही बन गया। उसका दोस्त उसकी खुशी में खुश होते हुए बोला, तो कब भेज रहा है इसके घर रिश्ता? जब ये मान जाए तभी भेज दूंगा। उसका भी यही मानना था, लड़की जितनी भी पर्दे में रहे या खुद को भला ढांप कर रखे, इसको किसी भी सूरत में देखने का हुक्म नहीं है। जैसे औरत को अपनी निगाहों को नीचे रखने का हुक्म है, वैसे ही मर्दों को भी है। और अल्लाह तो हमारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है, उसकी नज़र में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हमारे हर अमल की खबर है। और फिर तो हर इंसान अपनी कब्र में जाना है, ना कि दूसरे की। अगर ऐसा होता तो कोई भी किसी दूसरे की कब्र में नहीं जाता। अल्लाह ने सबका निज़ाम बेहतर रखा है। हम ये कहकर नहीं बच जाएंगे कि वो लड़की बेपर्दा थी तो मेरी नज़र उठ गई। नहीं, हर एक को जवाबदेह होना है, इसलिए वो इसे महरम बनाना चाहता था उसकी मर्ज़ी से। चल भाई, तू अपनी सोचों में रह। और वो चली गई। हसन इसकी बात सुनकर अपनी सोचों से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा, पर वो सच में जा चुकी थी। हाँ भाई, तो सोचने में ही पूरा हो गया। इसका दोस्त इसे देखते हुए बोला, चल कोई नहीं, कल आएगी तो बात कर लीजिए। वो इसको उदास देखता हुआ बोला, चलो बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। हसन का दोस्त सबको उठाता हुआ बोला, चलो। क्या सोच रहे होंगे उसके घर वाले मेरे बारे में? ऐसे ही मुंह उठाकर आ गया, फिर आबिश क्या सोच रही होगी? हसन कमरे में टहलते हुए सोचने लगा, मेरी गलती थी, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। वो थक हार कर बेड पर बैठ गया, लेकिन क्या करूं, इसको देखने की चाह भी तो थी, लेकिन इस तरह करना तो गलत था। हसन खुद को बावर करवाते हुए बोला, यार वो मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाती? हसन झंझलाकर बोला, वैसे है कितनी प्यारी। हसन का दिमाग फिर वहीं चला गया, फिर याद आ गई, भूलने को कहा, याद करने को नहीं। हसन खुद को डपटता हुआ बोला, कौन सी प्यारी लग रही है मेरे बेटे को। इसकी माँ इसके लिए खाना लेकर इस कमरे में आ रही थी तो इसके बोलने की आवाज़ सुनकर रुक गई। जब उसने बोलना बंद किया तो कमरे में दाखिल होते हुए बोली, कोई नहीं है माँ। हसन नज़रें चुराते हुए बोला, माँ से कोई बात छुपाते नहीं हैं, अगर छुपा भी ली तो माँ अपने बच्चों को पढ़ना जानती है।
وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ اکثر ان کا بتایا کرتے تھے۔ اس نے اپنی ماں کو چور والا قصے سے لے کر گھر تک کا پورا قصہ سنایا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، امی آپ کیوں اداس ہوتی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے پاس۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں نمی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میری جان، مجھے پتا ہے تم میرے ساتھ ہو۔ اچھا اب جلدی بتاؤ کب رشتہ لے کر جانا ہے؟ وہ اس کو شرارت بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ خوش ہیں نا؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں بہت خوش ہوں۔ تم نے اپنی مرضی بتائی، زندگی تم لوگوں کو گزارنی ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ اس کو دل سے دعائیں دینے لگی۔ آپ بہت اچھی ہیں ماما۔ وہ اس کو گلے لگاتے ہوئے خوشی سے بولا، ہاں ہاں ہاں، شکریہ مائی گریٹ سن۔ چلو میں رات میں فون کرتی ہوں، تم نمبر دے دینا مجھے۔ جی ٹھیک ہے، میں دے دوں گا، وہ فرما بردار لہجے میں بولا۔ چلو کھانا کھا لینا، میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ بیڈ پر لیٹے اس کا سوچ کر دھیرے سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھے ہی کیوں چنا؟ اتنی لڑکیاں تھیں وہاں، وہ مجھے بھی تو بیچ سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے قیدی بنا کر رکھ دیا ہے، جیسے میں نے بہت قتل کیے ہوں۔ عنایا بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ کر سوچنے لگی۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، عنایا یاد آنے پر بولی۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے کہوں گی کہ یہ کام چھوڑ دے، اور اگر نہیں چھوڑ سکتا تو مجھے چھوڑ دے۔ وہ یقیناً اپنے کام کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ واہ کیا دماغ پایا ہے عنایا تو نے۔ عنایا خود کا ہاتھ کندھے پر رکھ کر خود کو ہی داد دینے لگی۔ اس نے گھنٹی بجا کر ملازمہ کو بلایا۔ یہ گھنٹی صرف اس کے لیے ہی لگائی گئی تھی تاکہ بیٹھے بیٹھے ہی اس کے سارے کام ہو جائیں۔ اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ وہ بلا ضرورت نیچے نہ گھومے۔ ملازمہ نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب ضرورت ہو تو وہ بیل بجا دیں۔ جی کہیے، آپ کو کیا کام ہے؟ ملازمہ سر جھکائے کہنے لگی۔ میرا نام بھی ہے، تم نام سے بلا سکتی ہو۔ عنایا اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں نام نہیں لے سکتی، آپ باس کی بیوی ہیں۔ ملازمہ ایسے ہی نظریں جھکائے کہنے لگی، باس ہی کی بیوی ہوں، کسی پرائم منسٹر کی تو نہیں ہوں کہ اگر نام لے لوگی تو پرائم منسٹر تمہیں عمر قید کی سزا سنا دیں گے۔ عنایا جل کر بولی، اب سے تم مجھے رائل پرنسس کہو گی۔ عنایا اپنا سر اونچا کر کے بولی۔ ملازمہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیوی کو خوبصورت کہنے کا حق صرف مجھے ہی ہے۔ ابیان کمرے میں آتے ہوئے بولا اور ملازمہ کو جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ ملازمہ اس کا اشارہ دیکھ کر نیچے منہ کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ ابیان پاس پڑی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، میں کہاں کچھ بولتی ہوں بھلا، معصوم سی تو ہوں، کہاں کچھ بول سکتی ہوں۔ عنایا معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے معصوم کہنے پر دھیرے سے مسکرایا، جس کی وجہ سے اس کا ڈمپل نمودار ہوا اور وہ بس اسی کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ میں اس کا ڈمپل دیکھ کر پگھل ہی نہ جاؤں۔ نہیں عنایا، اتنا نہیں گھور، پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ عنایا خود کو باوقار کر رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ابیان اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتی، اسے کہے مجھے اس کا ڈمپل چاہیے، الٹا ہی سوچے گا، ویسے بھی الٹی کھوپڑی سے کم نہیں ہے۔ عنایا سوچ کے ہی رہ گئی۔ کچھ نہیں، میں نے کیا دیکھنا ہے؟ ویسے ایک بات کہوں؟ عنایا تھوڑا ہچکچاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کہو۔ ابیان جیب سے موبائل نکالتے ہوئے بولا، تم جو کام کرتے ہو وہ چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑ سکتے تو مجھے چھوڑ دو۔ عنایا بہت محتاط ہو کر بولی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری چوائس سنوں گا؟ ابیان نے زور سے موبائل زمین پر پٹخا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ عنایا نے چیخ مار کر کانوں پر ہاتھ رکھے، اور تم آئندہ یہ سوچ لیا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر اب بولنا تو دور، دماغ میں آیا تو وہ سزا دوں گا۔
کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ آبیان اس کا منہ پکڑتے ہوئے جنونی لہجے میں بولا کو اس کے ہاتھ اپنے جبڑے کے اندر گھستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ابھی تم نے میرا جنون نہیں دیکھا ہے، مجھے مجبور نہیں کرو، میں تم سے بہت برا سلوک کروں گا۔ آبیان غصے سے بول کر اس کا منہ جھٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ آج پہلی بار اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ آمنہ، کل حسن اپنی فیملی کو لے کر آ رہا ہے۔ ہمارے حسن کی امی کا فون آیا تھا، انہوں نے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آبش کے ابو کھانا کھا کر روم میں بک لے کر کرسی پر بیٹھے ہوئے بولے۔ کون سی ضروری بات؟ آمنہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، آئیں گی تو پتہ چلے گا، تم کل تیاری کر لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بنا لوں گی، آمنہ کھوجے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ سو جائیں اب، آمنہ بک لیتی ہوئی بولی۔ ابھی تو کھولی تھی میں نے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اب میں نے بند کر دی، لائٹ آف کر رہی ہوں، سو جائیں۔ آمنہ بیڈ پر بیٹھ کر لائٹ آف کرتی ہوئی بولی، گڈ نائٹ۔ آمنہ بول کر آنکھیں موند گئی۔ میں تھوڑی دیر کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں بیٹھ سکتی ہوں؟ عنایا کو پتا تھا اس کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے شرافت سے اجازت لینے آ گئی۔ ابھی ہی وہ کھانا کھا کر اس کے پاس چلی آئی۔ کیوں، کمرے میں کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ آبیان کھانا کی پلیٹ کھسکا کر ہاتھ باندھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں کمرے میں رہتے رہتے پاگل ہو جاؤں گی، میں کمرے میں رہنے کی عادی نہیں ہوں، عنایا جھنجھلا کر بولی۔ پہلی بات، تم میرے حساب سے چلو گی کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ دوسری بات، تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ جانا، لیکن دروازے سے ایک قدم باہر نہیں نکالنا، سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے غصہ دلانے پر مجبور مت کرنا، ورنہ اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آبیان اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، عنایا جوش سے بولی۔ اب سانس بھی اس کی مرضی سے لوں کیا؟ عنایا ہنکار بھرتی ہوئی کرسی کھسکا کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچنے لگی۔ عنایا اگلے دن شام میں کمرے سے خوشی خوشی باہر نکلی۔ جیسے عنایا باہر نکلی، ایک گارڈ عنایا کا منتظر تھا۔ تم کون ہو؟ عنایا اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو پورا باڈی گارڈ کے ڈریس میں تھا۔ میم، باس نے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے مجھے۔ وہ سر جھکائے کہنے لگا۔ یہاں کیا بمباری ہو رہی ہے جو میری حفاظت کے لیے بھیجا ہے؟ عنایا غصے سے بولی۔ باس نے حکم دیا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ آگے بولنے والا ہی تھا کہ عنایا نے ٹوک دیا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، اب شروع نہیں ہو جانا، ہمارا باس یہ، ہمارا باس وہ۔ عنایا اداکاری کرتے ہوئے بولی۔ چلو اب جتنے گھونٹ پانی بھی پیو تو جا کر اپنے باس کو بتانا، عنایا نے جل کر کہا۔ عنایا کمرے سے باہر نکلی تو سیڑھیوں کے نیچے اترنے لگی۔ وہاں ایک بڑا سا لاؤنج تھا جہاں صوفے سیٹنگ سے لگے ہوئے تھے اور 2 سٹیپ اتر کر کچن بنا ہوا تھا، اور آخری کونے پہ چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس میں کنڈی لگی ہوئی تھی، اور سیدھے ہاتھ پر بڑا سا گیٹ تھا باہر جانے کے لیے۔ جیسے جیسے عنایا سیڑھیوں سے اتر رہی تھی ویسے مین گیٹ سے گارڈن دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت گارڈن تھا۔ عنایا نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ جب وہ کھانا کھانے نیچے آتی تھی تو گیٹ بند ہوتا تھا۔ عنایا سیڑھیاں اتر کر صوفے پر آ کر بیٹھی۔ اگر میں یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر تک پہنچ جاؤں تو بابا پھر دیکھ لیں گے۔ ایک دفعہ میں یہاں سے نکل جاؤں پھر اس کو بتاتی ہوں، پر میں یہاں سے نکلوں کیسے؟ یار کتنی سیکیورٹی لگا کر گیا ہوگا، لیکن ایک کوشش تو کر لو، کیا پتا نکل جاؤں یہاں سے، کم از کم پچھتاوا تو نہیں ہوگا۔ لیکن آبیان کی باتیں سوچ کر خوف بھی آ رہا تھا۔ عنایا ڈر نہیں، ہمت کر، ہو جائے گا۔ عنایا خود کو ہمت دلاتے ہوئے بولی۔ آپ میرے لیے روم سے شال لے آئیں گے؟ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، عنایا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ پر میں آپ کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ اپنی پریشانی بتانے لگا۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آپ کو میں کہیں سے بھاگنے والی لگتی ہوں؟ جتنی دیر آپ باتیں کرنے میں لگائیں گے اتنی دیر میں آپ کو لے بھی آئیں گے۔
अनाया इसे वजाहत करने लगी। अच्छा ठीक है मैम, वो सोचते हुए बोला। वो वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ा और अनाया दबे कदमों घर के दरवाजे से बाहर निकली। अनाया को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। अनाया घर से बाहर निकली तो 7 बज रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा रहा था। अनाया दबे कदमों बाहर निकली तो बहुत खूबसूरत सा बाग बना हुआ था। लकड़ी का बहुत खूबसूरत सा झूला रखा हुआ था और हर तरह के फूल लगे हुए थे। हर रंग के फूलों से भरा हुआ था। अनाया का दिल नहीं हो रहा था कि वहाँ से हटे भी, लेकिन वहाँ से जल्दी निकलना उसकी मजबूरी थी। थोड़ा आगे बढ़ी तो वहाँ छोटा सा पिंजरा बना हुआ था और इस पिंजरे में बड़ी सी बिल्ली थी। अनाया को बिल्लियों से डर नहीं लगता था। वो इसको प्यार करने लगी। पिंजरे में हाथ डालकर, ये महल का पिछला हिस्सा था जहाँ हर तरह के जानवर पिंजरे में कैद होते थे। सब जानवरों के पोषण बने हुए थे। एक एरिया में 3 जानवर होते हैं। अनाया बिल्ली को प्यार करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी तो इसे एक पिंजरे में से 2 रेड आंखें देखी। अनाया तजस्सुस के मारे देखने लगी कि क्या चीज़ है, और करने पर पता चला ये एक कुत्ता है जिसके बड़े बड़े कान, लंबा चौड़ा नोकीले दांत। इसको देखकर अजीब सा ही खौफ पैदा हुआ। अनाया जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी तो किसी ने इसके कंधे को नौखन से नोचा। अनाया ने जोर से चीख मारी। एक तो अंधेरे की वजह से बहुत कम नजर आ रहा था। जैसे ही उसने अपनी सीधी तरफ मुंह किया तो वहां पिंजरे से शेर की हौलनाक आवाज़ आई। अंधेरे के बायस इसे पता ही नहीं चला कि पिंजरे के बिल्कुल पास खड़ी है, जिसकी वजह से शेर ने इसके ऊपर हमला किया। अनाया एक हाथ अपने कंधे पर रख कर रोती हुई भागने लगी क्योंकि वहाँ से खून रस रहा था। या अल्लाह, मुझे यहाँ से बचा लें, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अनाया भागते हुए रोती रोती दुआ मांगने लगी। अनाया भागते हुए पूरी पसीने से शराबूर हो चुकी थी। खौफ के मारे इसके पांव कांप रहे थे। इससे चलना दोभर हो गया था। चलते हुए एकदम से किसी ने इसके ऊपर हेडलाइट मारी। हेडलाइट की रोशनी की वजह से इन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखा। जब आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ हटाया तो खौफ की लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। अनाया को लग रहा था अब वो खड़ी नहीं रह सकती। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, अनाया का पूरा जिस्म सुन्न हो रहा था। मैंने कहा था ना, मुझे मजबूर मत करना कि मैं तुम्हें अपना जलाल दिखाऊं। अब भुगतो। आबियान उसके कान में सरगोशी करते हुए उसका हाथ सख्ती से पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगा। यार, अनाया से तुम्हारी कोई बात हुई है? उसकी अम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास कि अनाया तुम्हारे घर है। सारा आबिश को फ़ोन पर बात करते हुए बोली। हाँ, मेरे पास भी आया था। अनाया कहाँ जा सकती है यार? आबिश सारा से पूछने लगी। मुझे नहीं पता यार, वो कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। सारा फिक्रमंदी से बोली। उसने मुझे मैसेज भी नहीं किया घर पहुंचने पर। वो घर भी पहुंची थी या नहीं? आबिश को अब सच में उसकी फिक्र हो रही थी। वो कहाँ जा सकती है? क्या पता वो किसी दोस्त के घर चली गई हो। सारा ने अपनी राय दी। मुझे नहीं लगता यार, इसको जब भी मैं कहती हूँ कि मुझे मैसेज करना, घर पहुंचकर वो फ़ौरन करती है। मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ। आबिश ने अपना खदशा जाहिर किया। कुछ भी नहीं होगा, तुम अच्छा सोचो, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद आ जाए। हमें कुछ बुरा नहीं सोचना। सारा को खुद भी डर लग रहा था, लेकिन वो भी इसे दिलासा ही दे रही थी। चल सही है, बाद में बात करती हूँ। अगर कोई खबर आए तो मुझे ज़रूर बताना। आबिश इसे तंबीह करने लगी। हाँ सही है, तुझे पता चले तो तू भी बता देना। अल्लाह हाफिज़। सारा कहकर फ़ोन रख दिया। या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। दोनों फ़ोन रख कर दुआ मांगने लगी। नहीं प्लीज़, मुझे छोड़ दो मुझे। अनाया इसके साथ खिंचती हुई कहने लगी। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। अनाया बोलते हुए अपना हाथ आबियान के हाथों से निकालने की कोशिश करने लगी। आबियान
اسے اسی گیٹ سے اندر لایا جہاں سے عنایا باہر نکلی تھی۔ بس ایک دم چپ، آواز نہ آئے اب تمہاری۔ آبیان اسے گھر کے اندر لا کر اپنے سامنے کھڑا کر کے انگلی اٹھا کر بولا۔ عنایا بالکل خاموش ہو کر کھڑی ہو گئی، پر ڈر کی وجہ سے اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اپنے آنسو پوچھو، اس کو بہانے کے لیے تمہارے لیے سزا ہے۔ آبیان اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، لیکن آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ آبیان کی بات سن کر اس کا سانس ہی اٹک گیا تھا۔ ادھر آؤ، آبیان نے ملازم کو حکم دیا جو پاس ہی سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ دروازہ کھولو۔ آبیان اس دروازے کے پاس اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ پر باس، وہ آبیان کی بات سمجھ کر بولا، میں نے تمہیں کچھ بولنے کو نہیں کہا ہے، کام کرنے کو بولا ہے۔ ایک لفظ اور بولا تو آئندہ نظر نہیں آؤ گے۔ آبیان طیش میں آ کر دھاڑا۔ ملازم سر جھکائے کمرے کی کنڈی کھولنے لگا۔ بس جاؤ اور مجھے تالا دو، آبیان کہتے ساتھ عنایا کا ہاتھ پکڑ کر روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولا۔ آبیان نے عنایا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کے اندر ڈال کر کمرہ باہر سے بند کر دیا اور ملازم سے تالا لے کر لگانے لگا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی، میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ عنایا کمرے کے اندر اندھیرا دیکھ کر خوف سے بولی۔ جب عنایا کو کمرے میں کچھ محسوس ہوا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تھوڑی دیر تو عنایا دیکھتی رہ گئی۔ جب سمجھ آیا وہ کیا ہے تو زور سے چیخی اور دروازے سے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ آبیان، آئی ایم سوری، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، عنایا تھکے تھکے لہجے میں بولی، اور خوف بھی بڑھ رہا تھا کیونکہ سامنے ایک چھوٹا مگرمچھ تھا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عنایا اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی کہ اچانک عنایا کو اپنے کندھے پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ جب عنایا نے ہاتھ سے دیکھا تو ایک سانپ اس کے کندھے پر رینگ رہا تھا۔ عنایا نے چیخ مار کر اسے دور اچھالا۔ اس کمرے میں ہر چھوٹے چھوٹے جانور اور کیڑے تھے، لیکن کسی میں زہر نہیں تھا۔ لیکن دنیا کے تقریباً کیڑے یہاں پائے جاتے تھے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو آبیان کو پسند آتے تھے وہ تمام جانور اس گھر میں موجود تھے۔ عنایا کو بار بار اپنے جسم پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جسے وہ بار بار ہی ہٹا رہی تھی اور آبیان سے فریاد کر رہی تھی۔ عنایا 15 منٹ سے اندر رو رو کر آبیان سے معافی مانگ رہی تھی کہ وہ اسے نکال دے، لیکن آبیان آج کسی کے سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اپنے موبائل میں لگا اس کی چیخیں سن رہا تھا۔ وہ بس اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا کہ کہیں وہ اس کے ساتھ کچھ الٹا نہ کر دے۔ جب اس نے اپنا غصہ تھوڑا کم کیا تو کمرے کا تالا کھولا اور اسے باہر لا کر اپنے روم میں شاور کے نیچے کھڑا کر دیا کیونکہ اس کے جسم پر جتنے بھی کیڑے تھے وہ نکل جائیں۔ عنایا دروازہ کھلتے ہی باہر کی طرف آئی۔ عنایا کا سر گھوم رہا تھا۔ اس نے اتنا خوف کیسے برداشت کیا یہ وہی جانتی تھی۔ عنایا سر پر ہاتھ رکھ کر گرنے والی تھی کہ آبیان نے اسے اپنی دونوں باتوں میں اٹھا لیا۔ عنایا کا چہرہ رونے سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھیں حد سے زیادہ سوج چکی تھیں۔ میں نے تمہیں بہت جلدی نکال دیا ہے کیونکہ تم آبیان کی جان ہو، ورنہ مجھے غصہ آتا ہے تو جرم کرنے والا رات بھر وہیں رہتا ہے، میں پیچھے مڑ کر دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ آبیان اس کے اوپر شاور کھول کر اس کے کان میں کہنے لگا، تمہارے کپڑے رکھے ہیں، بدل کر فوراً آؤ۔ آبیان اسے تنبیہ کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ عنایا بس بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عنایا اپنے کپڑوں کو زور زور سے رگڑ رہی تھی کہ ہر جگہ سے میرے جسم سے کیڑے نکل جائیں۔ جب رگڑ رگڑ کر تھک گئی تو وہیں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ عنایا جلدی نکلو۔ وہ کافی دیر ہو گئی تو آبیان نے فکر مندی سے واش روم کا دروازہ بجایا۔ آ رہی ہوں۔
انایا سے خوف کے مارے بولا نہیں جا رہا تھا۔ انایا کپڑے بدل کر باہر آئی جو آبیان نے ڈریسنگ روم میں رکھے تھے۔ تم تو بہت تپ رہی ہو، آبیان انایا کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا۔ انایا سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں تمہارے لیے میڈیسن لے کر آتا ہوں، آبیان اٹھتے ہوئے بولا۔ کھانا کھاؤ اور دوائی پیو، آبیان اس کے سامنے کھانے کی ٹرے اور دوائی رکھتے ہوئے بولا۔ انایا ویسے ہی بیٹھی رہی، اسے اس بندے سے خوف آ رہا تھا۔ کھاؤ، آبیان اس کے سامنے نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، انایا آنسو ضبط کرتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا میرے غصے کو ہوا مت دینا۔ تم 2 مہینوں سے یہاں ہو، میں نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا؟ مجھے فورس کرنے کی عادت نہیں ہے، جب تم دل سے راضی ہوگی تبھی میں تمہارے قریب آؤں گا، تمہیں وہ حق دوں گا، لیکن تمہاری رضامندی سے۔ تمہیں جتنا ٹائم چاہیے لے لو، لیکن یہیں رہتے ہوئے تمہیں اپنا دماغ بنانا ہے۔ اگر تم یہاں سے بھاگ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ کر لے ہی آؤں گا، پھر تم سوچ لینا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اس ٹائم میں نے تمہیں بہت چھوٹی سزا دی ہے، آئندہ رحم نہیں کروں گا۔ آبیان نوالے کو پلیٹ پر رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ مجھے ہاتھ دکھاؤ۔ آبیان اس کے ہاتھ پر پہلے ہی زخم دیکھ چکا تھا اور انایا کو بند کر کے وہ شیر کے پاس گیا اور شیر کو گولی سے اڑا دیا۔ یہ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی سزا تھی، آبیان سوچتے ہوئے واپس گھر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں دکھانا، چلے جاؤ یہاں سے۔ انایا جیسے پھٹ پڑی تھی۔ آبیان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں زبردستی لے کر آستین اوپر کر کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ چھوڑ دو میرا ہاتھ، تم درندے ہو۔ انایا اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جو ناممکن تھا۔ ایک دن تمہیں اسی درندے سے پیار ہو جائے گا، آبیان اس کے زخم پر مرہم لگاتے ہوئے بولا۔ آبیان نے جب انایا کے ہاتھوں پر مرہم لگایا تو انایا درد سے بولی۔ درد ہو رہا ہے؟ آبیان اس سے پوچھتے ہوئے پھونک مار رہا تھا۔ آبیان بہت آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگا کر پٹی باندھ رہا تھا۔ چلو، اب تم نے کھانا نہیں کھایا تو میں تمہیں اسی کمرے میں دوبارہ بند کروں گا۔ آبیان پٹی کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ کر نوالا اس کے منہ کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ آبیان کی بات سن کر اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور اس نے جلدی سے منہ کھولا۔ گڈ گرل۔ انایا کے منہ کھولنے پر آبیان نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ دوائی پیو۔ آبیان اسے کھانا کھلا کر دوائی اس کے ہاتھ میں دے کر بولا۔ انایا نے چپ کر کے دوائی پی لی۔ چلو، کسی سے تو ڈری۔ آبیان دل میں سوچتے ہوئے پانی کا گلاس سائڈ پر رکھنے لگا۔ آرام کرو، اب بہت ذہن پر زور دے دیا ہے۔ آبیان اسے کھانا کھلا کر دوائی دے کر روم کی لائٹ بند کر کے کمرے سے نکل گیا۔ آبیان رات میں انایا کو کھانا اور دوائی میں نیند کی گولی دے کر آیا تھا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ آبیان رات میں دوبارہ بے چینی میں اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا تو انایا سو رہی تھی۔ انایا کو سوتا پا کر اسے سکون ملا۔ وہ بغیر اس کی نیند میں خلل پیدا کیے روم سے باہر چلا گیا۔ آبیان کی جلدی اٹھنے کی عادت تھی، وہ صبح اٹھ کر جاگنگ پر جاتا تھا، پھر آ کر اپنے 2-3 کام نپٹاتا تھا، پھر قریباً 12 بجے وہ آ کر ناشتہ کرتا تھا۔ آج جب وہ کام نپٹا کر آیا تو سب سے پہلا خیال انایا کا آیا۔ آبیان جو ناشتے کی کرسی پر بیٹھنے والا تھا ایک دم سے اٹھا اور انایا کے کمرے کی طرف گیا۔ انایا، اٹھو۔ آبیان روم میں آیا تو انایا سو رہی تھی۔ آبیان اسے جگانے کے غرض سے آواز دینے لگا۔ انایا، اٹھو، کتنا سونے کا ارادہ ہے جانا؟ جب انایا نہیں اٹھی تو آبیان اس کا کندھا ہلانے لگا۔ آبیان نے جیسے ہی انایا کا ہاتھ اٹھایا تو وہ بے جان مجسمے کی طرح بیڈ پر گر گیا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے،
अनाया का हाथ पकड़ने पर आबियान परेशान हो गया और जब अनाया के सर पर हाथ रखा तो वो बहुत तप रहा था और अनाया बेड पर बेजान पड़ी थी। आबियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बार बार इसके हाथ पांव सहला रहा था। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ करना होगा। आबियान को घबराहट में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ। जब आबियान आगे पीछे देख रहा था कि अनाया के लिए कोई शॉल मिल जाए इसे ओढ़ाने के लिए, तो इसे बेड के साइड पर बोतल देखी। आबियान बोतल को देखकर बेहद गुस्सा आया, लेकिन इसकी हालत देखकर खुद पर जब्त करता हुआ कबर्ड से शॉल निकालकर ओढ़ाकर इसे गोद में उठाते जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आबियान इसके बेजान वजूद को गोद में उठाए दीवानों की तरह तड़प रहा था। इसे खुद अपने हाथ पांव बेजान होते महसूस हुए। गाड़ी निकालो जल्दी, आबियान ड्राइवर को देखकर चीखा। इसके दिमाग की नस फट रही थी। उसका दिल चाह रहा था पूरी दुनिया को आग लगा दे। जिसकी वजह से अनाया यहाँ से भागना चाहती थी, वो कार में इसके बेजान वजूद को लिए ड्राइवर की जान हलकान कर रहा था। ड्राइवर खौफजदा सा इसके हुक्म की तामील कर रहा था। आबियान इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा था। इसका वजूद पसीने से शराबोर था। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर रूम से बाहर आया तो आबियान बेचैनी से उनकी तरफ बढ़ा। पेशेंट को किसी चीज़ का डर या स्ट्रेस था। उसने ज़्यादा गोलियां खा लीं, जिसकी वजह से इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अभी हमने इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, लेकिन आप ख्याल रखें इसे अब कोई स्ट्रेस ना हो। डॉक्टर इसे हिदायत देती हुई बोली। जी डॉक्टर, आबियान कहकर वहाँ रखी कुर्सी पर बैठ गया और डॉक्टर कहकर चली गई। अगर इसे कुछ हो जाता तो सोचकर ही वो कांप उठा। मैंने इसलिए सज़ा नहीं दी थी कि वो मुझसे दूर चली जाए, बल्कि मैंने तो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहा था। मुझे लगा वो डर कर मेरे पास हमेशा के लिए रह जाएगी और फिर मैं अपने प्यार में इसे भगोकर सब भुला दूंगा। वो सिर्फ मेरी बनकर रहेगी, सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करेगी, सिर्फ मेरी पनाहों में रहेगी। मैं इसे कभी जाने नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ इस डर से इसके साथ ऐसा सलूक किया कि कहीं वो भी मेरे माँ बाप की तरह मुझे छोड़ के ना चली जाए। आबियान खुद की सोचों में गुम था कि नर्स ने आकर कहा, पेशेंट को होश आ गया है, आप देख लीजिए। आबियान तेज़ी से उठकर कमरे में गया तो अनाया आंखें बंद किए लेटी हुई थी। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से उसने आंखें खोली तो खौफ फिर तारी होने लगा और वो आबियान को देखकर खौफ से थर थर काँपने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कहीं नहीं जाऊंगी। अनाया आबियान को देखकर खौफ से कहने लगी। इसे देखकर इसे दोबारा कल वाला वाक़या याद आया। अनाया कूल, मैं कुछ भी नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, प्लीज़ तुम लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आबियान इसे कूल डाउन करने की कोशिश करने लगा। इसका दिल कट गया। अनाया की ये हालत देखकर अब इसे एहसास हो रहा था वो अनाया के साथ अपने साथ भी गलती कर चुका था। देखो मेरे पास मत आना, अनाया इसे करीब आता देखकर फौरन बोली। अच्छा ठीक है, नहीं आ रहा, बस यहीं खड़ा रहूं। आबियान इसकी बिगड़ती हालत देखकर बोला। कितनी तकलीफ थी आबियान की आंखों में, कोई देखता तो हैरान रह जाता। दूसरों को तकलीफ देने वाला खुद तड़प रहा था। इसे समझ ही न आया कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब उसने दराज से इसे नींद की दवाई निकाल के दी थी तभी उसने देख लिया था और इसके जाते ही अनाया ने 3-4 गोलियां निकाल कर खा लीं। अनाया यही सोच रही थी कि इतनी गोलियां खाने के बाद बच कैसे गई, क्योंकि इसके साथ गुजारा बहुत मुश्किल था। अनाया 2 दिन बाद डिस्चार्ज हुई। अनाया घर आई तो मुलाजमा ने इसके
कमरे तक पहुंचाया। अभियान इसके पास दोबारा नहीं गया। इसके डरने की वजह से अभियान चाहता था कि वो ठीक हो जाए, फिर वो इससे बात करेगा कि इससे गलती हो गई, इसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। अभियान कमरे में खाने की ट्रे लेकर आया। अनाया बैकग्राउंड से टेक लगाई आंखें मूंधे बैठी थी। जानम, खाना खा लो। अभियान बहुत प्यार से इसे मुखातिब हुआ। 2 दिन बाद इसे करीब देखकर वो आंखों के जरिए अपनी प्यास बुझा रहा था। अनाया उसकी आवाज़ सुनकर दोबारा खौफ से चीखने लगी, जाओ यहाँ से, प्लीज़, मुझे दोबारा बंद नहीं करना, प्लीज़ चले जाओ। अनाया खौफ से अपने पाँव समेट कर बैठती हुई रिंधी हुई आवाज़ में बोली, अनाया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कहीं बंद नहीं कर रहा, प्लीज़ तुम सही हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अनाया की हरकत पर वो और शर्म से झुक गया। प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी। अनाया रोते हुए बोली। अनाया को जब जब उस रात का मंजर याद आता तब तब इसे लगता कि इसके जिस्म पर वही कीड़े रेंग रहे हैं। तुम कुछ करो या नहीं, मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहता था तुम मेरे पास हमेशा रहो, मुझे कहीं छोड़कर मत जाओ, जैसे मेरे माँ बाप ने किया। जब तुम चली गई थी मैं कितना खौफजदा हो गया था, तुम जानती नहीं हो, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म का एक मजबूत हिस्सा मुझसे छीन लिया गया हो। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी मर्दानगी दिखाकर मुझे अपना डर काबू करना आता है। पता नहीं मैं कैसे तुम्हारे साथ इतना गलत कर गया, मुझसे तुम्हारी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने किसी से आज तक माफ़ी नहीं मांगी है और लोगों के साथ इससे ज़्यादा बुरा सलूक किया है, लेकिन तुम्हारे साथ करके मुझे खुद तकलीफ़ हो रही है। अभियान आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा। अनाया इसे देख ही रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि ये वही कल वाला है जिसका जलाल इतना बुरा था, जैसे दिमाग नफ़ी कर रहा हो, कह नहीं, ये शख्स वो नहीं है। कैसे हैं आप सब? आबिश की अम्मी आमना हसन की अम्मी से पूछने लगी। हसन और इसकी अम्मी थोड़ी देर पहले ही आबिश के घर पहुंचे थे। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग कैसे हैं? हसन की अम्मी आमना से पूछने लगी। अल्लाह का करम, और बेटा आपकी जॉब कैसी जा रही है? आमना हसन से पूछने लगी। इतने में आबिश खाने से भरी लवाजमात ट्रे में सजाकर लेकर आई। आबिश ट्रे टेबल पर सजाने लगी। इसकी क्या ज़रूरत थी, हम इसलिए नहीं आए थे। हसन की अम्मी खाने की चीज़ें देखते हुए बोली, बल्कि हम तो आपसे बहुत कीमती चीज़ मांगने आए हैं। हसन की अम्मी आबिश के अब्बू जो कब से खामोश बैठे थे इनसे मुखातिब हुए, जबकि आमना और इसके शौहर एक दूसरे को देखने लगे जैसे समझ रहे हों क्या कीमती चीज़ मांगने आए हैं। मुझे आपकी बेटी आबिश अपने बेटे हसन के लिए चाहिए। मैं भी बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे भी एक बेटी की ज़रूरत है। हसन की अम्मी इन्हें अपने आने की असल वजह बताने लगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे दोस्त के बेटे में कोई ख़राबी होगी। मुझे बहुत खुशी हुई, जिसको मैं इतने टाइम से जानता था उसी का बेटा मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है। आप हमें थोड़ा टाइम दें, हम खुद भी मशवरा कर लें और अपनी बेटी से भी पूछ लें। मशवरे में तो अल्लाह ने खैर रखी है। आबिश के अब्बू सच में बहुत खुश थे, लेकिन वो अपनी बेटी से बग़ैर पूछे कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। जी जी बेशक, आप सोच लें फिर जवाब दे दीजिएगा हमें, कोई मसला नहीं है। हसन की अम्मी ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया। चलें अब हम चलते हैं और आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।
تھوڑی بہت باتوں کے بعد حسن کی امی نے کھڑے ہوتے ہوئے اجازت لی۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تو ہمیں اچھا لگتا۔ آمنہ بھی اٹھتی ہوئی بولی، نہیں بس اب چلتی ہوں، اہم کام کرنے آئی تھی وہ تو ہو گیا، اللہ چاہے گا تو آگے بھی اچھا ہوگا، چلیں بہن، اللہ حافظ۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، چلیں صحیح ہے، اللہ بہتر کرے گا، اللہ حافظ۔ آمنہ ان سے گلے مل کر دروازے تک چھوڑنے آئی۔ حسن بھی عابش کے ابو سے مل کر دروازے کی جانب بڑھا۔ جب حسن کی امی نے رشتے کی بات کی تو عابش چائے رکھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عابش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے کیا جواب دیں گے۔ ابھی تو میری بیٹی پڑھائی بھی باقی ہے، لڑکے نے پہلی بار کیا دیکھا، رشتہ ہی بھیج دیا۔ عابش اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ عابش کی امی نے اسے کھانا کھانے کے لیے آواز لگائی۔ کھانا کھا کر عابش روم میں بند کر کے بیڈ پر لیٹنے کی غرض سے آئی تو روم کا دروازہ کھلا۔ آواز سن کر بروقت عابش نے پیچھے دیکھا تو عابش کے ماں باپ کھڑے تھے۔ بیٹا، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، عابش کے ابو عابش کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ جی بابا، عابش نظریں جھکائے کہنے لگی، بیٹا حسن کی امی تمہارا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔ عابش کے ابو عابش کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، عابش لڑکا بہت اچھا ہے، تمیزدار، بہت ادب سے ملا، اور سب سے بڑی بات لڑکا PAF میں بہت اچھی پوسٹ پر ہے۔ اس کی امی بھی بہت اخلاق والی ہیں، تم بہت خوش رہو گی۔ عابش کی امی اسے سب بتا رہی تھی کہ عابش کی سوئی تو PAF پر ہی اٹک گئی تھی۔ عابش اپنے ماں باپ کو حیران کن آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہمیں مت دیکھو، زندگی آپ نے گزارنی ہے، ہم نے نہیں۔ آپ سوچ لیں آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے، ہم آپ کے فیصلے پر پورا اکتفا کریں گے، چاہے وہ نام میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں آپ کی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ عابش کے ابو اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، اور عابش یہی سوچ رہی تھی، خواب ایسے بھی پورے ہوتے ہیں۔ نہیں بابا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ عابش دھیمے لہجے میں بولی، مجھے پتا تھا میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ عابش کی امی اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، تم دل سے راضی ہو نا؟ عابش کے ابو اس سے دوبارہ پوچھنے لگے، جی بابا، دل سے راضی ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ نے چنا ہے تو بہترین ہی ہوگا۔ عابش ان کو تسلی دلانے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، آپ خوش ہیں تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ وہ عابش کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اور روم سے دونوں چلے گئے۔ تم تھوڑے عجیب ہو، لیکن گزارا ہو جائے گا۔ تمہاری وردی دیکھ کر مجھے تمہاری وردی سے عشق ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی۔ عابش بیڈ پر لیٹے خود پر کمبل ڈالے سوچ رہی تھی، اور پھر آنکھیں موند لی۔ آج سارا اور عابش دونوں یونی کے گارڈن میں بیٹھی تھی۔ عابش سارا کو اپنے رشتے کے بارے میں بتا رہی تھی، جس سے وہ بہت خوش تھی۔ یار عنایا کا کچھ پتہ چلا؟ عابش نے سارا سے پوچھا۔ نہیں یار، کل میں اس کے گھر بھی گئی تھی، پورا گھر جیسے اجڑ گیا ہے۔ سب بہت دکھی تھے کہ عنایا کہاں جا سکتی ہے، بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی اور نہ بھاگی ہوگی۔ عنایا کے بھائی باپ نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ سارا افسردہ لہجے میں بولی، تو ایک بار پرپوز کر کے دیکھتے، وہ کیا کہتی ہے؟ سلمان کا ایک دوست ہاتھوں میں روز تھما کر اسے سارا کو پرپوز کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ یار تھپڑ مار دیا تو؟ وہ ہے ہی ایسی، اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ سلمان اپنا خدشہ بتا رہا تھا۔ مٹھو ڈرے گا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ ڈر کے آگے جیت ہے۔ جا میرا شیر، جنگ جیت کر آ، یہ لے پھول، جا۔ اس کا دوست اس کو ہمت دے رہا تھا، جس میں وہ بالکل ناکام ہو رہا تھا۔ کوشش کرتا ہوں، سلمان پھول پکڑتے ہوئے کہنے لگا، اور ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا۔
جب سلمان اس کے پاس گیا تو سارا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھنے کی کوشش کر رہی ہو کیا کام ہے۔ مجھے لمبے لمبے ڈائلاگ نہیں آتے، نہ میں یہ کہوں گا کہ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لاؤں گا۔ اس کا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ تمہیں عزت والی زندگی دوں گا، ہر غم تمہارا میں سہ لوں گا۔ اتنا کہوں گا کہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یو نو واٹ، یہ دل اب میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ صرف تمہاری چاہ کرتا ہے، تمہیں دیکھ کے دوڑا دوڑا تمہاری طرف ہی آتا ہے۔ ویل یو میری می، تم میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں بننا پسند کرو گی؟ سلمان اس کے بالکل قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اس سے کہنے لگا، اور آخر میں وہ شوخیہ ہوا۔ یونی کے سب لوگ ہوٹنگ کر رہے تھے اور حیرت زدہ تھے، وہ خود بھی حیرت میں تھی۔ جو لڑکا کسی کے پاس نہیں جاتا، کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، وہ آج ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے۔ سب لوگ اکٹھا ہو رہے تھے۔ سارا نے پھول لے کر دور پھینکا اور بنا کچھ بولنے لگی۔ اسے محبت سے زیادہ اپنی عزت پیاری تھی۔ رکو، تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میری محبت کا امتحان لے سکتی ہو، جیسا تم چاہو۔ سارا کو مڑتا دیکھ کر سلمان نے آخری بار کوشش کی۔ یہ سن کر سارا کے دماغ میں آئیڈیا آیا اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رینگی۔ کچھ بھی کرو گے؟ سارا نے سلمان کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ ہاں، جو تم بولو۔ سلمان اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، پھر بائی ریسنگ میں تو ہر لڑکا ہی شیر ہوتا ہے، کیوں نہ ہارس رائڈنگ ہو جائے؟ سارا دونوں ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر میں جیتا تو سیدھا تمہارے گھر رشتہ آئے گا۔ ڈیل ڈن ہے تو بولو۔ سلمان محفوظ کن ہوتے ہوئے بولا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ سلمان کو بائک سے زیادہ گھوڑا پسند ہے، اور اس کا ایک فارم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈن۔ سارا کو لگا وہ ہار جائے گا، اس لیے اس نے یہ شرط رکھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک بہترین ہارس رائڈنگ والے کو بلایا گیا اور ایک سنسان علاقے میں ان کی ریس رکھی گئی۔ سارے یونی کے اسٹوڈنٹ تجسس میں وہیں آ گئے تھے کہ اب ہوگا کیا۔ 1 2 3 گو۔ یونی کے ایک بندے نے ریس سٹارٹ کرتے ہوئے اعلان کیا۔ 2 بندے تیز رفتار سے اپنے گھوڑے پر روانہ ہوئے، اور آخری مرحلے میں سلمان نے اپنی جیت کا جھنڈا لہرایا۔ سارا ہونکوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، میں اپنی شرط کیسے ہار گئی، اب کیا کروں گی میں؟ کیا خیال ہے آپ کا میڈم؟ سارا انہی سوچوں میں تھی کہ سلمان مجمع سے نکل کر اس کے چہرے کی طرف چٹکی بجاتے ہوئے شوخیہ بولا، اب تو میں حق کے ساتھ تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ انویٹیشن تم نے خود دیا ہے، اور اب مجھے انکار نہیں چاہیے۔ میں تمہاری مان سکتا ہوں تو تمہیں اٹھا بھی سکتا ہوں۔ سارا سوچ ہی رہی تھی کہ کیا بولے تو سلمان اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں واضح شرارت نظر آ رہی تھی۔ سارا اس کی آنکھوں سے زیادہ باتوں پر توجہ دے رہی تھی۔ اگر آنکھیں پڑتی تو ضرور پہچان جاتی۔ تیار رہنا میری دلہن بننے کے لیے، کیونکہ تم پر اب صرف میرا حق ہے، اور جنگ کا اعلان تم نے کیا تھا، اب سزا کے لیے تیار رہو۔ ساری زندگی مجھ معصوم سے محبت کی شدتیں برداشت کرنا۔ سلمان اس کا مرکز اپنی باتوں پر دیکھ کر بولا اور بھرے مجمع سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ سارا اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی سرگوشی سے سارا کے کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہمیں رشتہ منظور ہے۔ آبش کے ابو نے 2 دن میں حسن کے بارے میں معلومات نکالی۔ ان کو یقین تو تھا کہ حسن بہت اچھا اور سمجھدار بچہ ہے، لیکن بات اپنی بیٹی کی تھی۔ وہ کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے جہاں سے بھی پوچھا، ہر جگہ سے بہت اچھے جواب آئے، جس سے وہ کافی مطمئن ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، جی میں کل ہی فون کر کے کہہ دوں گی۔ آمنہ اس رشتے سے بہت خوش تھی، اس لیے خوش دلی سے کہا، آبش
جو دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی بھاگ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ میری خواہش تو پوری ہو گئی کہ مجھے ایک افسر ملا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، لیکن خوف بھی ہے۔ اللہ کیسے رہوں گی؟ وہ مجھے سمجھ بھی سکے گا یا نہیں، یا میں انہیں جان پاؤں گی یا نہیں؟ آبش بیڈ پر بیٹھتے بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ سے امید رکھو، ہر خوف چلا جائے گا۔ اللہ نے جب تمہاری خواہش پوری کی ہے تو اس کے آگے جھک کر شکرانے کے نفل پڑھو، نہ کہ دوسری پریشانیاں لے کر بیٹھو۔ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے تو آگے بھی کر دیں گے، بھروسہ رکھو اس ذات پاک پر۔ آمنہ جو اس کی بڑبڑاہٹ سن رہی تھی کمرے میں جا کر اسے سمجھانے لگی۔ جی امی، ابھی پڑھتی ہوں۔ آبش اپنی ماں کی بات سن کر سکون میں آ گئی اور اٹھ کر نفل پڑھنے چلی گئی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ آبیان عنایا کے کمرے میں داخل ہوتا عنایا کو بیڈ پر بیٹھے دیکھتے ہوئے بولا۔ عنایا کو آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ہفتے سے وہ روم سے باہر نہیں آئی تھی، اور 1 ہفتے میں آبیان نے بھی اسے نہیں بلایا۔ وہ چاہتا تھا کہ عنایا تھوڑی سیٹ ہو جائے، پھر وہ اس سے دوبارہ بات کرے گا۔ آج آبیان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اس لیے وہ آج اس کے کمرے میں تھا۔ جب وہ اس کے کمرے میں گیا تو عنایا بیڈ پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے، پستہ کلر کا سادہ سا فراک پہنے، سر پر سلیقے سے بیبی پنک کلر کا دوپٹہ اور بیبی پنک کلر کا ہی ٹراؤزر پہنے بیٹھی تھی۔ چہرہ بالکل اترا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی، جو رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ وہ اس کو گہری سوچ میں پا کر اس سے بات کرنے لگا۔ عنایا نے آبیان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ آبیان اب بھی اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا کہ کہیں وہ پھر سے نہ ڈر جائے۔ عنایا نے 2 لفظ میں جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ اب تو تمہیں بخار بھی نہیں ہے؟ آبیان عنایا کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ جی۔ عنایا سر جھکائے مدھم آواز میں بولی۔ چلو ہم باہر جا رہے ہیں، ریڈی ہو جاؤ۔ آبیان اس کو پہلے جیسا دیکھنا چاہتا تھا، لڑتی ہوئی، سامنے جواب دیتی ہوئی، پنگے لیتی ہوئی۔ وہ عنایا آبیان کو ایسے ہی اچھی لگتی تھی۔ میرا دل نہیں ہے، عنایا اتنا مدھم آواز میں بولی کہ آبیان نے بامشکل سنا۔ میں نے تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، جلدی تیار ہو، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ 10 منٹ میں تم مجھے نیچے نظر آؤ۔ آبیان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کبرڈ سے بلیک کلر کی کلیوں والی فراک نکالتے ہوئے عنایا کے گال سہلاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ 10 منٹ بعد عنایا نیچے آئی، اسی ڈریس میں جو آبیان نے عنایا کے لیے نکالا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے آتی آبیان کی نظر عنایا پر پڑی تو ہٹنا ہی بھول گئی۔ عنایا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، کلیوں والی فراک عنایا کو بہت اٹھ رہی تھی۔ آبیان اسے دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا۔ عنایا اس کے پاس آ کر رکی تو اس سے ہوش آیا۔ چلو۔ آبیان عنایا کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے گیا۔ آج وہ خود ڈرائیو کرنا چاہتا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ باہر نکلا ڈرائیور کو پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور عنایا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ عنایا چپ کر کے بیٹھ گئی۔ آبیان سب سے پہلے اسے شاپنگ پر لے گیا۔ آبیان کے بار بار کہنے پر عنایا نے اپنے لیے کچھ سوٹ لیے اور باقی آبیان نے اس کے لیے خود شاپنگ کی۔ 3 گھنٹے سے دونوں مسلسل گھوم رہے تھے، بلکہ یوں کہا جائے آبیان اسے پورا مال گھما رہا تھا، ہر ایک دکان پر رک کر اس کے لیے ہر ایک چیز دیکھ کر لے رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، میں اور نہیں چلوں گی، عنایا تھکن کی وجہ سے جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ جب اندازہ ہوا تو زبان دانتوں تلے دبا گئی، مبادا کہیں غصہ ہی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے میری جان، چل لیتے ہیں، اگر تم سے نہیں چلا جا رہا، جیسا تم کہو، آبیان اسے پیار سے کہنے لگا۔
अनाया हैरान कौन नज़रों से आबियान को देख रही थी। ऐसे ना देखो, प्यार तो हो गया है, कहीं इश्क ही ना हो जाए। अनाया को ऐसे देखते पाकर आबियान शोखिया होकर बोला। अनाया इसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले नज़रें झुका गई। अनाया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं जानता हूँ, पर मैंने तुम्हें कहा भी था मुझे गुस्सा मत दिलाना। अगर कोई दूसरा ऐसी हरकत करता तो उसकी लाश भी नहीं मिलती। तुम देखो, तुम कितने टाइम से मेरे पास हो, कभी मैंने तुमसे ऊंची आवाज़ में बात की है, कभी हाथ उठाया है या कभी हाथ उठाने की धमकी दी है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे अब वादा करता हूँ मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे वहाँ बंद कर देना, पूरा पूरा हक दूंगा तुम्हें। मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हें ऐसे खामोश देखकर, तुम प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ। मुझे तुम वही लड़ती हुई अच्छी लगती हो, तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे सकती हो। आबियान इसे गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर इसका हाथ थामे अनाया की आंखों में देखकर कहने लगा, जो मैं चाहूँ। अनाया जैसे पूछ रही थी, हाँ मेरी जान, जैसा तुम चाहो। आबियान अनाया के बोलने पर ही खुश हो गया था, इससे और क्या चाहिए था, इसलिए फ़ौरन बोल दिया, ठीक है, फिर तैयार रहना। जैसे आपकी सज़ा नॉर्मल नहीं थी वैसे मेरी सज़ा भी नॉर्मल नहीं होगी, याद रख लेना बाद में। मुझे कुछ बोलना नहीं, अनाया जैसे आबियान को आगाह कर रही थी। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, अभी तुम जैसे पहले थी वैसे ही मेरे साथ डिनर करोगी, ऐसे मासूम बच्चों की तरह, मुंह लटकाए नहीं, गो इट। आबियान इसके गाल खींचते हुए बोला, चलें। अनाया मुस्कुराकर बोली, चलें, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आबियान खुश दिली से बोलकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। बहुत खुशगवार माहौल में दोनों ने खाना खाया और हाथों में आइसक्रीम लिए घर को रवाना हुए। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अनाया को कमरे से एक औरत लेने आई तो वो इस पर बरस पड़ी, चुप करके चलो, बॉस का ऑर्डर है। औरत इसे हाथ से पकड़ते हुए तकरीबन खींचते हुए बोली, कौन है ये तुम्हारा बॉस और मुझसे क्या चाहता है? अनाया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। अनाया को खौफ भी आ रहा था कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। पता चल जाएगा थोड़ी देर में, यहाँ बैठो चुप करके, अगर नहीं बैठी तो मुझे बांधना आता है। औरत इसे सोफे पर बिठाती हुई बोली। वो एक तरह से ड्राइंग रूम बना हुआ था, एक जगह सोफे सेट किए हुए थे और सामने बड़ी सी स्क्रीन दीवार पर लगी हुई थी और हर कोने पर शो पीस रखे हुए थे बेहतरीन डेकोरेशन के साथ। अनाया पूरा कमरा ही देख रही थी कि अंदर आते कदमों की आवाज़ आई। अनाया ने मुड़कर देखा तो एक वजीहा चेहरा, मगरूर नाक, डार्क ग्रे आंखें, ब्लैक शर्ट, वाइट पैंट में मगरूर चाल चलता हुआ आबियान अनाया की तरफ बढ़ा। कैसी हो तुम? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? आबियान इसके बराबर वाले सोफे पर बैठता हुआ बोला, पर नज़रें जैसे इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। तुम हो कौन और मुझे क्यों यहाँ लाया गया है? अनाया इसके बराबर बैठने पर थोड़ा घबराई, फिर हिम्मत करके बोली, मेरी बात के जवाब ना देने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम मेरी ख़ास चीज़ हो। आबियान ने पहले अपनी नापसंदी दिखाई, फिर शोखिया बोला, चलो मुद्दे पर आते हैं, ज़्यादा बहस मुझे पसंद नहीं, ये लो पेपर, इन पर साइन करो। अनाया को कोई जवाब ना देते हुए देखकर आबियान इसके सामने पेपर रखते हुए बोला। जब अनाया ने पेपर देखे तो आंखें हैरत से फैल गईं। ये क्या? अनाया के होश काम नहीं कर रहे थे। तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दूं, ये निकाह के पेपर्स हैं। आबियान जैसे इसे पढ़ने में मदद कर रहा हो। साइन करो। आबियान खड़े तेवर लिए बोला।
میں نہیں کروں گی سائن، تم کچھ بھی کر لو۔ انایا آنسو پوچھتی ہوئی بولی۔ انایا کو اپنے گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ انایا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ مطلب تم نے سیدھے طریقے سے نہیں ماننا، آبیان صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ میں نے تمہارا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے۔ انایا روتی ہوئی بولی۔ مجھے تمہارا رونا پسند نہیں ہے، جلدی آنسو پوچھو ورنہ مجھے اپنے طریقے سے بھی آتا ہے، وہ تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ آبیان کو سچ میں اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے دھمکاتے ہوئے بولا، چلو اب جلدی سائن کرو۔ آبیان اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی، تم کچھ بھی کر لو۔ انایا سرخ آنکھوں سے چلا کر بولی، ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، اب ذرا اسکرین پر نظر دوڑاؤ۔ اسکرین پر اس کا بھتیجا صوبان آبیان کے بندوں کے ہاتھوں میں تھا اور اس کے سر پر گن رکھی ہوئی تھی اور وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ یہ لائیو ویڈیو تھی جس میں آبیان نے انایا کے بھتیجے کو اغوا کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ انایا اتنی آسانی سے مانے گی نہیں، اس لیے آبیان نے اس کے بارے میں سب معلومات نکلوا لی تھی اور جو اس کے قریب ہے سب کے بارے میں معلوم کروایا۔ اس سے پتہ چلا کہ انایا کا بھتیجا اس کے لیے بہت کمزور ڈھال ہے۔ پلیز نہیں، اسے چھوڑ دو، اتنے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ انایا نے جب لائیو ویڈیو دیکھی تو تڑپ اٹھی، اس نے کبھی اس کو رونے بھی نہ دیا اور آج وہ اس کی وجہ سے بے تحاشا رو رہا تھا اور ساتھ اس کی جان بھی خطرے میں تھی۔ اب سائن کر رہی ہو یا اس کو اڑا دوں؟ آبیان انایا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس سے یقین تھا کہ وہ اب سائن کر دے گی۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ہمارے ساتھ پلیز اسے چھوڑ دو۔ انایا بلک بلک روتے ہوئے بولی۔ اسے اپنے سے زیادہ صوبان کی پرواہ تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مجھے تمہارا رونا پسند نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایک بھی آنسو گرا میں اس کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا اسے گولی مارنے میں۔ آبیان کو اب تکلیف ہو رہی تھی اس کے آنسو سے، اس لیے طیش میں بولا، ٹھیک ہے، نہیں رو رہی میں، پر اسے چھوڑ دو۔ انایا آنسو پوچھتی ہوئی بولی، پہلے سائن کرو پھر چھوڑ دوں گا۔ آبیان نے اس کے لرزتے ہاتھوں میں زبردستی پین پکڑائی۔ ٹھیک ہے، کرتی ہوں۔ رکو، مولوی صاحب آ رہے ہیں، پہلے نکاح ہوگا پھر سائن۔ آبیان اپنے بندے کو اشارہ کرنے لگا تو وہ باہر چلا گیا۔ یہ اس لیے تھا کہ تم صحیح سے نکاح کر لو اور میں تو پوری رسم کے ساتھ ہی کرتا ہوں۔ آبیان اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا اور ٹی وی بند کیا۔ انایا چپ ہی ہو گئی تھی، رونا بھی بند ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب اندر آئے اور نکاح شروع کیا۔ پہلے لڑکی سے پوچھا، انایا نے 3 بار قبول ہے کہا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے نکاح کے پیپر سائن کیے۔ اسی طرح آبیان سے پوچھا، اس نے بھی قبول ہے کہہ کر سائن کیے۔ مولوی صاحب کو آبیان کے بندوں نے باہر چھوڑا اور آبیان انایا کے پاس آیا۔ اب چھوڑ دو صوبان کو، انایا بھیگی آنکھوں سے کہنے لگی، ملنا ہے تمہیں اس سے۔